کامل یقین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوئل نے بستی کے قریب ایک درخت پر گھونسلہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ اپنے 2 بچوں سمیت رہتی تھی۔ دن بھر وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کی اشیاء گھونسلے میں لے کر آتی، کیونکہ اس کے بچے ابھی چند ہی دنوں کے تھے اور وہ اڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن کوئل نے بہت خوراک تلاش کی مگر اسے کہیں سے کچھ نہ ملا۔ شام ہونے کو قریب تھی اور اس کے بچے گھونسلے میں اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستی سے بہت دور چلی آئی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ ایک دم آسمان پہ بہت سے بادل نمودار ہو گئے۔ کوئل بادل کو دیکھ کے ڈر گئی، کیونکہ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ اڑ نہیں پائے گی اور اپنے بچوں کے پاس کیسے پہنچے گی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی۔ بارش ابھی بہت کم تھی۔ اس نے فوری طور پر واپسی کی طرف اڑان بھری، مگر چند ہی لمحوں میں بارش اتنی تیز ہو گئی کہ اس کے لیے یا کسی بھی دوسرے پرندے کے لیے اڑنا مشکل تھا۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ گئی اور پر گیلے ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ قریبی ایک درخت پر جا بیٹھی جس پر ایک نیک دل چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ جب اس چڑیا نے کوئل کو بھیگا ہوا دیکھا، اس نے کوئل کو اپنے گھونسلے میں آنے کی اجازت دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بارش طوفان میں بدل گئی اور سارے درخت اس طوفان میں جھوم رہے تھے۔ کوئل موسم کی وجہ سے بہت گھبرا گئی، کیونکہ اس کے بچے بہت چھوٹے تھے اور اکیلے بھی تھے۔ چڑیا نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اللہ پر یقین رکھے، وہی اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ مگر کوئل کو کسی طور بھی سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور اس کا دل اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کئی بار اڑنے کی کوشش کی مگر بھیگے ہوئے پروں سے اڑنے میں ناکام رہی۔ بالآخر اس نے ساری رات اسی چڑیا کے گھونسلے میں گزاری اور اپنی زبان میں خدا کی حمد و ثنا کرتی رہی کہ اس کے بچے حفاظت سے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، طوفان تھم چکا تھا اور جھٹ سے وہ اپنے بچوں کی سمت اڑی۔ وہ نیک چڑیا بھی پوری رات کوئل کے ساتھ مل کر اس کے بچوں کے لیے دعا کرتی رہی اور وہ چڑیا بھی کوئل کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی کوئل اور چڑیا گھونسلے والے درخت کے پاس پہنچے، کوئل نے دیکھا کہ طوفان کی وجہ سے وہ درخت گر چکا ہے اور اس کے بچے بھی اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ ساتھ ہی موجود ایک درخت پر بیٹھ کے رونے لگی۔ چڑیا اسے دلاسا دے رہی تھی کہ جو اللہ کو منظور، ضرور اس نے کچھ اچھا سوچا ہوگا، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ابھی چڑیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ کوئل کو اپنے بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چڑیا کی بات ادھوری چھوڑے آوازوں کی طرف لپکی۔ جب کوئل کچھ درخت چھوڑ کر آگے کو گئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ آدمی انسانی ہاتھ سے بنے ہوئے گھونسلے کو مضبوطی سے ایک درخت کی شاخ سے لٹکا رہا ہے۔ اس گھونسلے میں کوئل کے بچے بھی موجود ہیں۔ کوئل اپنی آواز میں اپنے بچوں کو جواب دینے لگی۔ جیسے ہی بزرگ آدمی گھونسلے کو باندھ کے پیچھے ہٹا، کوئل جھٹ سے اپنے بچوں کے پاس گئی، انہیں پیار کیا اور پوچھا کہ وہ اپنے گھونسلے سے کیسے یہاں تک پہنچے۔ بچوں نے بتایا کہ درخت گرنے سے پہلے ہی ان کا گھونسلہ گر گیا تھا۔ جب وہ بزرگ اسی درخت کے پاس سے گزرا تو وہ اٹھا کر ہمیں اپنے گھر لے گیا، وہاں ہمارے سامنے دانا پانی رکھا اور صبح ہوتے ہی ہمیں اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے گھونسلے میں چھوڑ گیا۔ ابھی بچے اپنی ماں کو ساری بات بتا ہی رہے تھے کہ وہ چڑیا بھی ان تک آن پہنچی۔ کوئل نے خدا کا شکر ادا کیا
اور چڑیا کا بھی شکریہ بولا۔ کوئل نے چڑیا سے کہا کہ تمہارے کامل یقین کی وجہ سے میرے رب نے میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور تم نے مجھے بھی اپنے خدا پر یقین رکھنے پر مجبور کیا۔ کوئل خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور چڑیا واپس اپنے گھونسلے کی طرف چلی گئی۔ پیارے بچوں، خدا کو مانتے تو سب ہیں، مگر کامل یقین کوئی رکھتا ہے۔ خدا کبھی بھی خود پہ کامل یقین رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔